السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ۔ سفر چاند کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر دی گئی اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا کہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں کشادگی ہو، 311 بار سورۃ مزمل کی تلاوت کرنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ اس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ہمیں نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے اور اس پر بھرپور ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں دین سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اس کے اپنے بارے میں، نفع و نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ کسی بھی قسم کی بدشگونی پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ان چیزوں کا بھی خاتمہ کریں اور ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل سکیں۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی باتوں کے علاوہ نہ کوئی عبادت بتائی ہے اور نہ ہی خود کی ہے۔ یعنی ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے اور یعنی روزے وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں نہ کسی روزے کا حکم ہے اور نہ ہی کسی خاص عبادت کا حکم ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص بلا سے بچنے سے خبردار کیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی اور پریشانیاں آتی ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں جو اس ماہ سے منسوب کی گئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔